رزق کے حوالے سے کئی اعمال میں نے بتائے ہیں. ان میں سے کچھ اعمال تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، کچھ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہیں. بلکہ وہ حضرات جو درود پاک اور استغفار کا عمل کر رہے ہیں، کملی چینل والے، ان کے لیے درود پاک اور استغفار کے اندر ہی رہتے ہوئے اعمال بتائے ہیں. تو یوں رزق کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کے تینوں چینلز کے اوپر موجود ہیں، تلاش کے اوپر بھی، آرزو کے اوپر بھی اور کملی کے اوپر بھی. ان تینوں چینلز پہ دیکھ لیں. جو عمل آپ کو رزق کے لیے آسان لگتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت عام ہے. اور آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ سوال ہے، قرض بہت ہے، اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو قرض اتارنے کا کوئی عمل بتا دیں. تو جب قرض کا عمل پوچھا جاتا ہے تو اللہ والو در حقیقت وہ رزق کا عمل ہوتا ہے. آپ کے اوپر 100 روپیہ قرض ہے یا 1000 روپیہ قرض ہے تو کہیں سے رزق آئے گا تو آپ قرض جو ہے وہ لوٹائیں گے. تو یہ اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے حضرت صاحب قرض بہت ہے اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالواسطہ رزق ہی کا کوئی عمل یا وظیفہ پوچھ رہا ہے. میں نے جتنے بھی اعمال آج تک رزق کے حوالے سے بتائے یا پہلے بھی کچھ اعمال بتائے ہیں قرض اتارنے کے لیے، وہ سارے اعمال میرے اپنے بتائے ہوئے ہیں، بزرگان کے وہ مجرب چلے آ رہے ہیں، وہ میرے تک آئے، میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیے کہ امت کو نفع ہو. لیکن ان میں سے وہ اعمال جن سے میں نے خود نفع اٹھایا وہ 2 اعمال ہیں جو رزق کے لیے یا قرض ہو تو وہ اتارنے کے لیے اس کی کوئی سبیل ہو جائے، اس کا کوئی رستہ نکل آئے. وہ 2 اعمال جو جتنے مجرب ہیں، بقیہ اعمال اس درجے کے مجرب نہیں ہیں. بے شک وہ بھی اللہ اللہ ہی ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہیں، لیکن جو 2 اعمال جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کی شان ہے یا وہ مجرب ہیں یا وہ مؤثر ہیں، اتنے دوسرے اعمال نہیں ہیں. جو 2 اعمال مؤثر ہیں جن سے رزق آتا نہیں بلکہ رزق آپ کو ڈھونڈتا ہے، رزق آپ کو ڈھونڈتا ہے، وہ 2 اعمال میں سے ایک عمل ہے تسبیح ملائکہ کا اور ایک عمل ہے سورۃ اخلاص کا، قل هو اللہ احد. جو تسبیح ملائکہ کے حوالے سے اعمال ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ نے کرنا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیں. آج جو عمل بتا رہا ہوں اللہ والا یہ ہے سورۃ اخلاص کا عمل. سورۃ اخلاص ایسی بابرکت سورت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو محتاجی سے نکالتی ہے. اس کے اندر راز ہے، پہلے وہ آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کا دل ایسے مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے آج کے بعد حضرت صاحب میں نے رزق کے لیے کوئی اور عمل نہیں کرنا، یا یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کے لیے بھی میں اور کوئی عمل نہیں کرنا. پہلے آپ حضرات یہ بتائیں کہ آپ میں سے بیماری سے کون بچنا چاہتا ہے؟ سارے. معذور ہونے سے کون بچنا چاہتا ہے؟ سارے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس ساری باتوں کو ہم گنتے رہیں تو دیر ہو جائے گی. اگر ہم ایک بات کریں کہ محتاجی سے کون بچنا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے سارے. یہ سورہ اخلاص اپنے قاری کو، پڑھنے والے کو محتاجی سے بچاتی ہے. اب محتاجی کی ہزاروں قسمیں، کئی شکلیں ہیں اس کی. اب ہم اس کو کس کس کو گنیں گے؟ آپ یہ چاہیں یا آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ ہماری سب کی یہ قبول فرمائے، اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن جو سورۃ اخلاص پڑھے گا، جو سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا، اللہ والو اللہ اس کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورۃ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں دوسری آیت کے اندر؟ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یعنی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد. صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. لیکن جب صمد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ کو ہم کہیں گے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے معنی نہیں ہوں گے، یہ پھر سماد کے معنی نہیں ہوں گے. جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر یہ اس کے معنی نہیں ہوں گے. بریکٹ کے اندر یہ لکھنا اور بتانا ضروری ہے کہ جب سماد کی نسبت
اللہ کے ساتھ، یعنی حقیقی سمد کی ہم بات کریں گے تو سمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن ساری مخلوق اس کا محتاج ہو. تو یہ پورے جامع کامل معنی ہیں سمد کے. اب جو میں راز آپ کو دے رہا ہوں روحانیت کا وہ یہ کہ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے مثال کے طور پہ 100 بار، تو 100 بار دوسری آیت آئے گی کہ 80 بار آئے گی؟ 100 بار آئے گی. ہر 4 آیتیں ہیں نا، جب پوری پڑھیں گے تو ہر آیت 100 بار پڑھی جائے گی. تو یوں جب 100 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ ایک تسبیح اس کے اندر اللہ الصمد کی بھی کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو روحانیت کا اصول یہ ہے کہ جس اسم کو جس رب کے نام کو آپ پکاریں گے اسی کا فیض آئے گا. آپ پکاریں یا جبارو تو فیض کس کا آئے گا؟ یا جبارو. یا رحمانو کا نہیں آئے گا. آپ پکاریں یا رحمانو تو یا ہادیوں کا فیض نہیں آئے گا. یہ جو 99 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں یہ یونیورسل سرور ہیں. یہ کیا ہے؟ یونیورسل سرور ہیں. جس سرور کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے اسی کے آپ کو سگنلز آئیں گے، اس کو ہم روحانیت کی زبان میں کہتے ہیں فیض آئے گا. اب آپ یوٹیوب کے سرور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اٹیچ ہیں، منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو کیا آپ کو فیس بک بھی نفع دے رہی ہوگی؟ نہیں. ٹویٹر نفع دے گا؟ نہیں. ان کا سرور الگ ہے، ان کا نظام الگ ہے. اوپر جا کے وہ سارے کس کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ گوگل کے ساتھ. اوپر جا کے کس کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ گوگل کے ساتھ. اب توجہ رکھنی ہے، اللہ کے یہ جو نام ہے 99 صفاتی، یہ اپنی اپنی جگہ پہ یونیورسل کیا ہے؟ یونیورسل یہ سرور ہیں جو پوری کائنات کو فیضیاب کرتے ہیں. اوپر جا کے یہ 99 کے 99 اسم ذات اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جیسے دنیا بھر کی تمام ایپس جو ہیں اوپر جا کے آج کس انجن کے ساتھ جڑ جاتی ہیں؟ گوگل کے ساتھ. تو گوگل ان کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے، اپنے ترتیب سے اپنے نظام جو بھی ان کا ہے اس کے مطابق ان کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے. بے نہیں، یہ جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں یہ 99 سرورز ہیں. آپ کسی ایک کے ساتھ کنیکٹ ہوگے تو بالواسطہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوگے. آپ نے ایک ایپ کوئی بھی کھول لی سوشل میڈیا کی تو بالواسطہ آپ گوگل سے کنیکٹ ہوگے. سمجھ آ رہی بات؟ تو تمام ایپس جس طرح جا کے اوپر کنٹرول کون کرتا ہے؟ گوگل. اسی طرح یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ تمام یونیورسل سرور یہ سارے کے سارے زیر اثر ہیں یا زیر انتظام ہے اسم ذات اللہ. اسم ذات اللہ. تو جب آپ اس میں سے کسی ایک سرور کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط بنائیں گے، بار بار اس کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، یا پھر کوئی جوڑنے والا جوڑ دے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو کوئی اسم پاک کا یا اسم صفاتی کا عامل ہو تو وہ انگلی پکڑ کے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دے، اس کے ساتھ جوڑ دے. جب وہ آپ کو جوڑ دے گا، دیکھیں 2 طریقے ہیں نا. آپ نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا ہے، یا تو آپ کو آتا ہو تو خود بنا لیں. یوٹیوب کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنانا ہے، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنا ہے، آپ کو آتا ہے تو خود بنا لیں. نہیں آتا تو جن کو آتا ہے پھر ان کے پاس چلے جاؤ. یہ ساری باتیں دیکھیں سر مار رہے ہیں، اچھا بالکل کھوپڑی میں آ رہی ہیں. اور جب اللہ کی بات ہوتی اسی پیراں فقیراں نو نہیں من دے آئے چنگے رہے ہو نا، انہوں رب نے ٹنگیا تو انہوں نا. گھر اجڑا ہے رجت سے، گھر اجڑا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جو تو خود اکاؤنٹ بنا لیتا ہے وہ بنا لے، جو نہیں بنا سکتا وہ اس سے بنوا لے جس کو بنانا آتا ہے. بے نہیں، جو سرور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے. نہیں تو تم براہ راست جڑ جاؤ. اب اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنا ذرا ہاٹ اسپاٹ آن کرو. شرم آئی کہ سمجھ آئی ہے؟ شرم آئی ہے؟ شمع آئیاں نے. اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کرو. جڑے تم گوگل کے ساتھ ہو
میرا نہ پیکج ہے نہ میرے پاس کوئی بیلنس ہے، لیکن جب ہاٹ اسپاٹ آن کرو گے تو میں بھی گوگل کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ یہ ہے کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کیونکہ نیٹ کے ساتھ تھے، آن لائن تھے، گوگل سے جڑے تھے، جب آپ نے مجھے لفٹ دے دی، لنک دے دیا، ہاٹ اسپاٹ آن کر دیا، تو جو نفع آپ اٹھا رہے ہو وہی نفع میں اٹھا رہا۔ میں اس نیٹ کا مالک نہیں بنا، نفع وہی اٹھا رہا ہوں جو آپ اٹھا رہے ہو۔ اللہ والوں، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم ولی اللہ نہیں بنتے، مگر کرم وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ولی پہ ہوتا ہے۔ کاش یہ کھوتے دماغ کے اندر یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اسی پیرا فقیران نو نہیں مانتے۔ اب شافی نے ٹھوک کے دلیل دی ہے، ہون منہ بند ہو گئے، کوئی جواب رہ گیا سوائے شرمندگی کے کہ اللہ والوں کوئی اللہ کا ولی ہے وہ اللہ نہیں مان جاتا۔ ایسے ہی ہے جو ہم جب ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان سے جا کے مرید ہوتے ہیں تو ہم ولی اللہ بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ جو رحمت اللہ کے ولی پہ ہو رہی ہوتی ہے وہی اس کے مریدوں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی میں نے دلیل دی ہے کہ پیکج آپ کا، موبائل آپ کا، ڈیٹا آپ کا، سارا کچھ آپ کا، میں نے آپ کا ترلا کیا، آپ نے ہاٹ اسپاٹ آن کر دیا۔ اب جو کچھ آپ لے رہے ہو، نفع اٹھا رہے ہو، وہ نفع میں بھی اٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ والوں جڑ جاؤ گے تو یہ نفع ہوگا۔ وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ کس سرور سے میں جڑا ہوں، اسی سرور سے تم جڑ جاؤ۔ نہیں، پھر میدان بھی ہے تو گھوڑا بھی ہے، بگاؤ جس اللہ کے اس پاک سے آپ جڑنا چاہتے ہو جڑ جاؤ۔ میں نے کیا بتایا؟ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، یہ 99 یونیورسل عالمگیر یونیورسل سرورز ہیں، اور یہ سارے کے سارے کس کے زیر اثر ہیں؟ اسم ذات اللہ کے، اسم ذات اللہ کے۔ ان 99 صفاتی نام میں سے ایک صفاتی نام ہے سمد۔ کیا ہے؟ سمد۔ تو پہلے میں یہ بات آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس اس پاک کو پکارو گے اسی کے سگنلز آئیں گے، اسی کا فیض آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہیں گے یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد، تو فیض کس کا آئے گا؟ یا ستارو یا غفارو کا، یا سمد کا آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ اب یہ جو نقطہ میں نے آپ کو دینا تھا، اب یہ موڑ آ گیا، اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب سورت اخلاص آپ پڑھیں گے روزانہ، مثال کے طور پہ 100 بار پڑھتے ہیں، تو 100 بار آپ یہ آیت پڑھیں گے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تو جب 100 بار روزانہ پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کنیکشن دے دیا جائے گا، آپ کو کنیکشن دے دیا جائے گا۔ آپ کا جو سمد یونیورسل سرور ہے اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ بنا دیا جائے گا۔ تو اب اس اکاؤنٹ بننے سے کیا ہوگا کہ جو اس میں اس صفاتی سمد ہے اس کے جو تمام فیوز و برکات ہیں اس سے آپ مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارا واٹس ایپ اکاؤنٹ بن گیا تو واٹس ایپ کی تمام پروڈکٹ سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، یوٹیوب کا اکاؤنٹ بن گیا ہم تمام ان کی پروڈکٹ سے نفع اٹھاتے ہیں، ٹویٹر کا بن گیا، فیس بک کا بن گیا، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا سارا نفع ہم اٹھاتے ہیں، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا جتنی ہمیں سمجھ ہوتی ہے۔ بے نہیں، جب آپ یونیورسل سرور سمد اس کے ساتھ جڑ گئے، پھر جتنی تیری اوقات ہے، جتنا تیرا جسہ ہے، جتنی تیری ہمت ہے، اور جتنے میرے رب نے تیرے نصیب لکھے ہیں، میدان بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے، مرنے سے پہلے جتنا سمد کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ تو اللہ بولو جب آپ بار بار کہو گے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو آپ کے اوپر سمد کی تجلی پڑے گی۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بڑا نازک موڑ ہے۔ کس کی تجلی پڑے گی؟ سمد کی تجلی پڑے گی۔ جب سمد کی تجلی پڑے گی تو سمد کس کو کہتے ہیں؟ میں شروع میں کہہ کے آپ کو بتا کر آیا ہوں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ جب رب سمد کی تجلی تیرے پہ ڈالے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تجھے بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ جو سورت اخلاص پڑھے گا اللہ مرتے دم تک اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس محتاجی کے اندر جو بڑی محتاجی ہے وہ دو ہیں، ایک ہے مال کی اور ایک ہے صحت کی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج مال کی۔ تو اللہ جو بندہ اللہ الصمد کا ذکر کرے گا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا،
تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. تو جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگوں سے یوں مانگتا پھرے تو یہ محتاج ہی نہیں ہے. تو جب وہ اللہ صمد کا ذکر کرے گا تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اس کو اس محتاجی سے نکال دے گا. تو عرض کرنے کا اول مقصد یہ ہے کہ جس نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو اپنا وظیفہ بنا لیا، وہ مرتے دم تک جانی مالی ایمانی اولادی کسی بھی طرح سے اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. آپ کے اوپر ہزاروں کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر کروڑوں کا قرضہ ہے، اور آپ کے اوپر بے تحاشا لامحدود قرضہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. 1% پریشان نہیں ہو، اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے محنت کریں، کمائیں، اللہ اسباب پیدا کرے گا. اور علاج کے طور پہ اللہ کی مدد کو طلب کرنے کے لیے، محتاجی سے نکلنے کے لیے، اس ذلت سے نکلنے کے لیے. کیوں اللہ میں کہتا ہوں یہ جو قرض ہے یہ دن کو رسوا کرواتا ہے اور رات کو رلاتا ہے. قرض اس کی ایک فطرت ہے، اس کا ایک اصول ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ قرض دن کو رسوا کرواتا ہے اور رات کو رلاتا ہے. صبح انسان بے عزت ہو کے آئے گا تو راتوں کو روئے گا کہ کاش میرے پاس ہوتے، میں اس کے منہ پہ مارتا، اس نے 4 بندوں میں کھڑے کر کے مجھے ذلیل کر دیا ہے. تو دن کو قرض کیا کرواتا ہے؟ رسوا، اور رات کو رلاتا ہے. راتوں کی پھر نیند نہیں آتی. قرض اللہ والو بہت بڑی لعنت ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو ہم نے ابھی کیا دعا کی تھی؟ اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا. اگر ان محتاجیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کو پکارو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. تو کس کو پکاریں گے؟ یا سمد یا سمد یا سمد. تو جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے اس میں آئے گا اللہ سمد. تو اللہ جتنا بھی آپ کے اوپر قرض ہے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص بعد نماز فجر اور 100 مرتبہ سورۃ اخلاص بعد نماز عشاء. ایک تسبیح درود ابراہیم کی صبح اور ایک تسبیح درود ابراہیم کی رات کو. ایک تسبیح سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک تسبیح صبح اور ایک شام. اللہ جس نے یہ 3 تسبیحاں کر لی، 3 مہینے مسلسل بغیر ناغے کے کرتا رہا، اللہ وہاں سے روٹی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں چاہتا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو میری نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہو تو بس آج یہ شافی کی بات سن لی ہے، مر جاؤ، بستر پہ پڑے ہو، کینسر ہو جائے، حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی حالت ہو، غمی خوشی شادی بیاہ ہے، عمل نہیں چھوڑنا. جیسے فرض نماز نہیں چھوڑنی ایسے عمل نہیں چھوڑنا. لیٹ کے کر لو، بیٹھ کے کر لو، پاکی نپاکی اس میں کر لو، وضو ٹوٹ گیا نماز کے بعد اس میں کر لو، چلتے پھرتے کر لو، 10 بجے صبح اٹھ کے کر لو، کاروبار کی جگہ پہ جا کے کر لو، دفتر میں کر لو، ہر حال میں کرو، اس عمل کی معافی نہیں. کتنے عمل ہیں؟ 3 تسبیحاں صبح کرنی ہے اور 3 تسبیحاں رات کو کرنی ہے. ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی بسم اللہ شریف کے ساتھ، ایک تسبیح درود ابراہیم کی، اور ایک تسبیح سید الاستغفار کی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ صرف ان کے لیے گنجائش ہے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، انہیں یہ مسنون دعا نہیں آتی، وہ یہ اتنا کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. باقی کسی کو گنجائش نہیں ہے. یہ مشروط رعایت ہے، مشروط رعایت ہے. عمل وہی ہے جو بتا چکا ہوں کہ بعد نماز فجر ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی، ایک تسبیح درود ابراہیم کی، اور ایک تسبیح سید الاستغفار کی. یہی تینوں تسبیحات جو ہے بعد نماز عشاء یا رات سونے سے پہلے آپ نے کر کے سونا ہے. باقی جو درمیان کا وقت ہے اس میں کملی والے پہ درود پڑھو اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، اور اتنا درود بھی پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ بھی کافی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی کافی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی کافی ہے. یا صلی علی محمد، اتنا بھی کافی ہے. صلی اللہ علی محمد، اتنا بھی کافی ہے. جو مرضی پڑھو، ہر طرح اجازت ہے. لیکن عمل میں درود ابراہیم چلے گا، وہاں ٹانکا نہیں لگانا. حضرت صاحب استغفار کر سکتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، لمیاں پا دوں گا. جس طرح عمل بتایا ہے زور لگا لگا کے ویسے کرنا. عمل کا مطلب ہوتا ہے جیسے پیچھے سے چلا آ رہا ہے ویسے کریں گے. جب اس میں تبدیلی کریں گے تو وہ پچھلوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ کی اپنی کوئی چیز بن جائے گی، پھر نفع اور نقصان ہو پھر آپ جانو.
وہ میں نے صرف رائد مشروط ان لوگوں کو دی ہے جن کو استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو میرے حضور کے فیضان سے، رب کی رحمت سے وہ محروم کیوں رہ جائے؟ تو میں نے رائد دی ہے، وہ کہہ سکتے استغفراللہ، سمجھ آگئی؟ تو اللہ والو پہاڑ جتنا بھی قرض آپ کے اوپر ہوگا اللہ وہاں سے اسباب پیدا کرے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مجھے کیا مل گیا۔ کبھی آپ لا علاج بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے، گھر میں جادو نہیں چلے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ بات وہی ہے، گل ایک ہی ہے کہ ایک دے بن کے رہنا ہے، بے شرمی اور بغیرتی والا کام نہیں کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا ایک ہو نیک ہو، وظیفہ ایک ہوئے تو پکا ہوئے۔ حضرت صاحب یہ عمل تو میں نے کر لیا تو ساتھ سورۃ توبہ بھی پڑھ لوں؟ نہیں بھائی، تو سورۃ توبہ پڑھ نہیں، بس توبہ کر لے۔ توبہ سورت پڑھ نہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ حضرت صاحب اے میں پڑھ لوں، یہ عمل سورت طارق والے بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی کیا تم نے قرآن کو مذاق بنا دیا ہے؟ ہر ایک ایک نظام ہے، ایک نظام میں رہو۔ جو سورت طارق کا عمل کر رہے ہیں، اس کے خضری عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر سورت اخلاص نہیں آتی، سورت اخلاص نہیں آتی، سورت اخلاص آتی ہے۔ یہ عمل ان کے لیے ہے جن کے اوپر قرضہ ہے اور وہ سورت طارق کا عمل یا کوئی اور وظائف نہیں کر رہے، تو ان کے لیے بتایا ہے۔ باقی جو تمہارے تمام سننے والے ہیں یہاں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ جو اپنے اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے اعمال جاری رکھیں۔ جس طرح جو لوگ انمول عمل کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، خضری عمل پڑھ رہے ہیں۔ تو اے میں کوئی نئی چیز دس دیتی؟ خضری عمل میں ہر بار 7 مرتبہ سورۃ اخلاص آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا تو 35 بار پڑھا گیا، کوئی ایمرجنسی ہوگی ایک آدھ دن میں زیادہ بار پڑھا گیا، 40-41 مرتبہ روزانہ پہلے ہی پڑھ رہے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو اس کھوپڑی کو استعمال کرو، خدا کی قسم اے کوئی شربت پان یا متنجن پان واسے کم نہیں آنی ہے، مر گئے کیڑیاں نہیں کھانا ہے۔ اس کو استعمال کرو، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیے استعمال کرنے کے لیے۔ کیوں یہ سارا دن سازشوں کے لیے، جلنے کے لیے، رشتہ داروں کے بارے میں کوڑنے کے لیے، مختلف پلاننگز بنانے کے لیے استعمال کرتے، اس کو مثبت بھی استعمال کرو کچھ ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر وظیفہ بتایا اس پہ چل پڑے۔ دیکھیں میں نے جو عمل بتایا ہے، جو پہلے حضرات اعمال کر بھی رہے ہیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ عمل ان کے لیے جو پہلے کچھ نہیں کر رہے اور ان کے اوپر رزق کی تنگی ہے یا ان کے اوپر قرضہ ہے، وہ یہ عمل کریں۔ اور ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمل کر لیتے ہو تو پھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلسلہ علیہ قادریہ شافعی کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ اب حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی دل سے اجازت ہے، دل سے اجازت ہے۔ وہ سمجھے ایسا غصہ کر رہے ہیں، بھائی میں غصہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں تم وہ کہتا ہے نواں آیا ہے اس میدان میں کوئی نیا آیا، وہ وظائف میں پھنس جائے ہماری وجہ سے، وہ پائی ایسی تو پہلے انہوں نے کٹ پائے، تو نیا نہ کوئی پھنس جائے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کیا جاتا ہے اور آپ نے ایک ہی عمل کر رہے ہیں، جو پہلے کر رہے ہیں وہ آپ کی دنیا بھر میں اس چینل کو جو ہے وہ پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے وہ مسنون اعمال کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مسنون اعمال جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ذریعہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو جب تک امت جو ہے وہ من گھڑت وظائف میں الجھی رہے گی، ڈبہ پیروں کے سحر میں مبتلا رہے گی، ان کی غلامی میں رہے گی، تو حضور کی غلامی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آج بھی ناکام، آج بھی پریشان، قبر میں بھی پریشان ہوں گے، اور حشر میں پھر خدا نخواستہ پھر نشر ہوگا۔ کامیابی یا حضور کی شفاعت جو ہے اس سے محروم بھی ہوا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اس دنیا میں پیٹھ دکھائی تو اللہ والو ان کا حشر میں پھر کوئی حصہ رہتا بنتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ باقی اللہ کرم کر دے تو وہ بے نیاز ہے۔ بحیثیت امتی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ کریں یا اس طریقے سے کریں جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کیا ہے تاکہ ہم سنت کے قریب رہ کے زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اب اعمال تو ہم نے کرنے ہیں، اعمال کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، پھر کئی پریشانیوں کے لیے بھی اعمال کرنے پڑتے ہیں جو فی زمانہ ہمارے ساتھ دکھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے بھی کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ کون سا دکھ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں نہیں آیا، یا وہ کون سا دکھ ہے جس کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نہیں بتلایا؟ جب ہمارے تمام مسائل کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک آج عمل بھی بتاتا ہوں، اور جو میں نے بات کہی ہے اس کی دلیل بھی وہ عمل خود ہی بن جائے گا۔ وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو حضور کا غلام بن کے، ہم نے زندگی گزارنی نہیں ہے وظیفوں کا غلام بن کے، پیروں کا غلام بن کے، جاہلوں کا غلام بن کے۔ یہ غلامی ہم نے برداشت نہیں کرنی۔ الحمدللہ آپ کو یہ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس پیغام کو، اس سوچ کو، اس فکر کو پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کامیابی حضور کی غلامی میں ہے، کامیابی ڈبہ پیروں کی غلامی میں نہیں ہے۔ وظائف بنانا، وظائف کے من گڑھ فضائل گڑنا، پھر وظائف کو بیچنا ان کی تجارت ہے، اس سے نہ مسائل آج تک کسی کے حل ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک حل ہوں گے۔ حضور کی غلامی میں توبہ کر کے آ جاؤ گے تو انشاءاللہ پل بھر میں مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور قبر بھی سکھی ہو جائے گی، اور حشر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، یعنی فلاح ہی فلاح ہے، ہمیشہ کی کامیابی انشاءاللہ مقدر بن جائے گی ایک چھوٹے سے فیصلے سے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد دنیا کی غلامی نہیں ہے، مخلوق کی غلامی نہیں ہے، صرف حضور کی غلامی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا ہے کہ ہم اعمال بھی وہی کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ آج دیکھیں امت کا، بالخصوص ہمارے اس خطے کا 80 سے 85% حصہ یا طبقہ پریشان ہے۔ کس وجہ سے؟ مالی تنگ دستی ہے۔ کس وجہ سے؟ مالی تنگ دستی ہے۔ پھر اس میں سے کثیر حصہ اور پریشان ہے کہ جب مالی تنگ دستی آئی، کچھ تو اپنے اسباب کے اندر ہی برداشت کرتے رہے یا پستے رہے یا پس رہے ہیں، اور کچھ کی ضرورتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، بچیوں کی شادیاں تھیں، کوئی نکاح تھا، کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور تکلیف آ گئی، تو انہوں نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھا لیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ 80-85% حصہ ہے یا طبقہ ہے وہ مالی تنگ دستی کا تو شکار ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہوا اس کے اندر وہ پس رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات کی جو چکی ہے اس کے اندر پس تو رہے ہیں لیکن وہ قرض نہیں اٹھا رہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حالات سے مجبور ہو کے قرض اٹھا لیے، جیسے میں نے کہا کوئی بیماری آ گئی، شادی بیاہ آ گیا، یا کوئی اور تکلیف گھر میں آ گئی، یا مکان بنایا قرضہ چڑھ گیا، یا کوئی کاروبار کیا وہ کاروبار ڈوب گیا، پیسہ ڈوب گیا، قرضہ چڑھ گیا۔ تو اللہ بولو اگر ہے مالی تنگ دستی، اور اگر مالی تنگ دستی اس درجے کی ہو گئی ہے کہ مالی تنگ دستی بھی ہے اور اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں یا سونے لگتے ہیں اور آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ سوچتے ہیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہاڑ جتنا قرض ہے ایک کینج اترے گا، میری آمدنی ہزاروں میں ہے اور قرض کروڑوں میں ہے، تو یہ قرض کیسے اترے گا؟ کروڑوں کا قرض اتارنے کے لیے آمدن بھی کروڑوں ہونا ضروری ہے، لاکھوں کا قرض اتارنے کے لیے آمدن بھی لاکھوں میں ہونا ضروری ہے۔ تو میری آمدن تو ہزاروں میں اور بچت ہوتی نہیں ہے، بلکہ گھر بار بڑی مشکل کے ساتھ چل رہا ہے، تو میں قرض کیسے اتاروں گا؟ تو اللہ بولے جو بھی شخص اس تکلیف کے اندر ہے یا قرض نہیں ہے، محض مالی تنگ دستی ہے۔ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی ہے۔ تو توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان سنیں، انشاءاللہ آپ کو دل کو سکون بھی ہو جائے گا اور مسئلے سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کریں، اللہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا عافیت اور سلامتی والے، انشاءاللہ قرض جو ہے وہ دھیرے دھیرے اتر جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر، یعنی شہر سے باہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو وہ جنازہ جو لوگ لے کے جا رہے تھے، یعنی وہ جو جنازے کے لواحقین تھے، میت کے جو لواحقین تھے، ان میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ پاس بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ معلوم کرو کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، یعنی میت کے ذمے کوئی واجب الادا رقم تو نہیں ہے، قرض تو نہیں ہے۔ صحابہ نے جب جا کر تحقیق کی، ٹٹولا، تو آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میت کے ذمے 4 درہم قرض ہے اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی مقروض ہے، 4 درہم قرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ جو مقروض ہے اس کی نماز جنازہ میں بحیثیت نبی نہیں پڑھا سکتا، تو آپ پڑھو۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جا کے نماز جنازہ پڑھ لو۔ جب اتنی بات کی تو فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں اور اٹھیے، تیاری کیجئے، نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ ہے میرے حضور کی زندگی۔ ہاں ابھی تو آدھی بات سنائی ہے، اکھا کھول گئی نے، جاؤ اپنے پیراں دے کول جا کے وظیفے پڑھو، جا کے لو، جا کے 6 7 پڑھو، رجت میں مبتلا ہو اور ذلیل و خوار ہو کے مرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، اور اللہ فرماتا ہے اٹھو، تیاری کرو تو نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اس کے ذمے 4 درہم ہے، قرض ہے، تو مقروض کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے تمہارے ذریعے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ؟ ذرا کان چنگلی مار لو، اب سنو۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جا جبریل، اس میت والے کا قرض ادا کر کے آ۔ کس کو حکم دیا؟ جبریل کو، نوریوں کے سردار کو، اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے بھیج دیا، جا جبریل، جس شخص کا اس نے قرض دینا ہے، جس شخص کا اس نے قرض دینا ہے، اس کی شکل بنا کر اس کے پاس جا اور معاملے کو رفع دفع کر کے قرض جو ہے وہ لوٹا کر آ۔ تو میں یا رسول اللہ اس کا قرض ادا کر آیا ہوں، اب اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اب یہ اور حیرت زدہ، پہلی حیرت کیا تھی کہ اس کے ذمے تو قرض ہے، تو اللہ نے حکم بھیج دیا جی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو اب یہ راز کیا کھلا کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کے اس کا قرض ادا کروا دیا ہے، اب وہ اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، واجب الادا رقم نہیں ہے۔ اب اگلی بات حیرت والی اور زیادہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور ساتھ یہ اعلان کر دیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ نے اس کو، میت والے کو بھی بخش دیا ہے، تو جو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جو سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، اس کو یہ اعزاز و اکرام کیسے حاصل ہو گیا ہے؟ اس میت کو یہ اعزاز و اکرام کیسے حاصل ہو گیا ہے؟ تو اللہ والے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دن میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے یا رسول اللہ جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ والو، اس لیے اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، خدا کے واسطے میں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنے وظائف کرتے جاؤ گے اجڑتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آتے جاؤ گے، آتے جاؤ گے، پھلتے جاؤ گے، پھولتے جاؤ گے۔ من گھڑت جتنے وظائف کرو گے وہ الٹیں گے، ان کی شرائط نہیں ہوں گی، ان کی رجت پڑے گی، جو تمہارے پاس تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اجڑ جاؤ گے، تم نہیں تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ کرو، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھو، آرام آرام سے، آرام آرام سے پڑھو گے تو 10 منٹ لگیں گے،
بعد نماز فجر اس کو پڑھو گے تو وہ کمال نفع ہوگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ کمال نفع ہوگا، کیوں؟ وہ روزی بانٹنے کا وقت ہوتا ہے، روزی جو ہے وہ بٹ رہی ہوتی ہے۔ بعد نماز فجر پڑھو، اگر اللہ توفیق دے دے تو فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھو تو کمال ہو جائے گا، کمال ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ اور کرم کر دے تو فجر کی سنتوں سے پہلے یعنی تہجد کے وقت پڑھو تو پھر تو میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب میں نے آپ کو ترتیب بھی بتا دی ہے پڑھنے کی، کہ اگر آپ تہجد میں پڑھیں گے یعنی تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے سورۃ اخلاص کی کر لو، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا۔ اور اگر اس وقت نہیں ہے تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 10-15 منٹ آرام سے سنتے پڑھنے کے بعد بھی وقت ہوتا ہے، اس میں آپ پڑھ لو۔ اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو فجر کے بعد پڑھ لو، اگر فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے دکان پہ جاتے ہوئے پڑھ لو، دفتر میں جاتے ہوئے پڑھ لو۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی دن جو ہے وہ نماز رہ جاتی ہے، جب سو کے اٹھو نماز پڑھو تو فوراً یہ عمل کر لو، چھٹی نہیں کرنی۔ اس طرح جو خواتین ہیں جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اپنے وقت پہ وظیفہ جاری رہے گا، وظیفے کی نیت سے یہ سورۃ اخلاص 100 بار پڑھتے رہیں گے۔ چھٹی نہ مرد کو ہے، نہ چھٹی عورت کو ہے، اور نہ تادم موت اس کی چھٹی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق کشادہ ملتا ہے اور ملتا ہی رہے، تادم موت ملتا رہے، تو وظیفہ بھی تادم موت کرنا پڑے گا۔ اگر رزق چاہتے ہو 2-4-5 مہینے کے لیے تو پھر 2-4-5 مہینے کے لیے کر لو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے کہ جب اس کا اتنا فائدہ ہے، یہ اتنا اس کا کرم ہے اس وظیفے کا، تو میں صبح شام نہ کر لوں، تو بھائی صبح شام کر لو، یہ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات احتیاط کے ساتھ سننی ہے۔ یہ جو عمل ہے سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو چلتے پھرتے نہیں کرنا۔ آج کے دور میں یہ چلتے پھرتے کرو گے نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ میں نے جس طرح بتایا ہے تہجد کے وقت کرو، بیٹھ کے کرو، سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کرو گے تو بیٹھ کے کرو گے، بعد نماز فجر کرو تو بیٹھ کے کرو، اگر اپنی دکان یا دفتر پہ جا کرنا ہے تو بیٹھ کے کرو۔ اور کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آخری 2 تین مرتبہ کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس، یعنی نبوی حصار جو ہے پڑھ کے آپ نے اپنے بدن پہ کر لینا ہے۔ اس چینل کے اوپر نبوی حصار کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے، پہلے وہ سن لیں کہ حصار کیسے باندھتے ہیں۔ تو پہلے یہ حصار کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، اول بھی اور آخر بھی، یہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو تیز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہیے لگانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ ایک تسبیح جو ہے قل هو اللہ احد کی پڑھیں، سورۃ اخلاص کی پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے آپ درود پاک کی پڑھیں۔ بے شک چھوٹا درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یہ استغفار پڑھنا اس لیے اللہ والو ضروری ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو رزق میں تنگی نہیں آ رہی، تو اگر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قرض چڑھا ہے، تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو تاکہ ہم اس کے اوپر استغفار کریں تو اللہ ہمارے لیے عافیت والے راستے کھول دے۔ اور درود پاک پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب کملی والے پہ درود پڑھیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، وظیفے کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ جس دعا کے اندر درود نہیں ہوتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی، جس نماز کے اندر درود نہیں ہوگا وہ نماز قبول نہیں ہوتی، تو جس وظیفے کے ساتھ درود نہیں ہوگا تو وہ وظیفہ قبول نہیں ہونا، چاہے وہ کملی والے نے بتایا ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے۔ طریقہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب حضور نے نماز کا بتایا ہے تو نماز کے اندر آپ درود ہی نہ پڑھیں تو نماز قبول ہو جائے گی۔ دعا کے آپ کو طریقہ اللہ نے، دعا کا حکم اللہ نے دے دیا، طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اب آپ دعا کے اندر درود ہی نہ پڑھیں تو وہ دعا کیا ہوگا؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہے گی۔ تو اگر اللہ والو نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، تو وظیفے کے اندر تاثیر کیسے آ جائے گی؟ اس لیے اب آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ سورۃ اخلاص کی،
हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और उसके बाद एक तस्बीह जो है दुरूद पाक की पढ़े। अगर फुर्सत है तो दुरूद इब्राहिम पढ़े, अगर फुर्सत कम है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह यूं पढ़ ले, और अगर और फुर्सत कम है तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह यूं पढ़ ले। अगर बिल्कुल फुर्सत कम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन दिनों में ख़वातीन के अय्याम हैं उन दिनों में अदब का तकाजा सामने रखते हुए वो हजूर का नाम नहीं लेना चाहती, मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से, वरना शरन कोई इसके अंदर रुकावट नहीं है या ममनू नहीं है, तो उन दिनों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह बोलो जिसने ये अमल पकड़ लिया अल्लाह उसको सेहत भी अता फरमाएगा, बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमाएगा, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो अल्लाह जो है वो अमर और सलामती वाली जिंदगी जो है वो अता फरमाएगा, घर में जो है वो मकरूज है लोग, यानी बेटे मकरूज हैं या खामद मकरूज है, तो माएँ बहनें ये अमल करती हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी अमल करने से भी जो है वो नफा होगा। लेकिन असल क्या है कि जिसने कर्ज उठाया हुआ है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, पहले वो करे। सारे काम माँ नहीं है, सारे काम बीवियां नहीं है, कर्ज उठाते हैं खुद तो वजीफे करती हैं औरतें, फिर औरतों को शराइत का इल्म नहीं होता, वो उल्टे सीधे पढ़ती हैं, उजाड़ के रख देती हैं, घरों के घर नस्लों की नस्लों औरतों ने बर्बाद करके रख दिए। इसलिए मैं मर्द हजरात को कहूंगा कि कर्ज आपने उठाया है आप पढ़ो और साथ बीवी को भी लगाओ। इस तरह बच्चे हैं उन्होंने कर्ज उठाया है तो वो पढ़े, साथ माँ को भी लगाए। ये तो बात समझ आती है, लेकिन ये नहीं काम करना कर्ज मैंने उठाया था वजीफे मेरी माँ करती रहे। समझ आ गई? तो इन बातों का भी जो है ख्याल रखना है। घर में बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, इस नीयत से पढ़े। घर में जो है लड़ाई झगड़े हैं तो इस नीयत से पढ़े। घर में जादू टूना है तो इस नीयत से जो पढ़ें। घर में बीमारियां हैं तो इस नीयत से पढ़ें। जब घर में बीमारियां हैं तो पढ़ने के लिए बैठें तो थोड़ा सा पानी अपने पास रख लें। जब सूरत इखलास पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, इस्तगफार पढ़ लें, पानी पे दम करें, वो पानी खुद पिएं, बच्चों को पिलाएं, हंडिया में डालें, दूध में डालें, घर में छिड़के, कारोबार की कोई जगह है वहां छिड़कें। घर में खून के छींटे पड़ते हैं, बच्चों की दुकान है वहां से गोश्त निकलता है, पर निकलते हैं, तावीज़ात निकलते हैं, तो तमाम मसाइल हैं। जब ये पानी पड़ा हुआ छिड़कते जाओगे अल्लाह वालों जादू टूटता जाएगा, रिज़्क खुलता जाएगा। कोई इसके साथ मजीद वजीफा नहीं करना। बाकी वही 5 काम जो मैं उम्मत को बताता हूं, बाकी 5 काम आपने करने हैं। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। खिजरी अमल जिन लोगों को मालूम है सो मालूम है, जो पहली बार आप सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है आरजू, उस पे जाएं, छोटा सा बयान है खिजरी अमल के नाम से, तो वो आप सुन लें कि खिजरी अमल कैसे पढ़ा जाता है। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ेंगे, रात सोने से पहले एक तस्बीह कम अज कम इस्तगफार की करेंगे, रिज़्क़ हलाल और कमाएं और खाएं, आंखों की हिफाजत। ये 5 काम करने। इसके साथ जब हजूर का वजीफा शुरू कर लिया, फिर कोई विरद वजीफा, कोई तवीज़ धागा, कोई अगे शाह पीछे शाह, करंट शाह, नीला पीला चिट्टा काला, दबाने वाला पिलाने वाला लटकाने वाला, कोई इस तरह का काम नहीं करना। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह 3 हफ्ते नहीं गुजरेंगे अल्लाह आफियत वाले रस्ते खोलना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे कर्जा जिसका देना है आप उसका उतारते जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। जिनका आपने देना है अल्लाह उनके दिल में भी नरमी डालेगा कि वो आपके साथ एहसान वाला मामला करेंगे, आपको आसानी दे देंगे, ढील दे देंगे। कोई किस्तों वाला निज़ाम बना लें या जैसे कैसे भी है तो अदायगी शुरू कर दें। अल्लाह सोना जिंदगी में आपको जो है इससे खलासी अता फरमाएगा। अल्लाह सोना तमाम हज़रात जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी हैं उनका दुख दूर अता फरमाए।